تو ناظرین، ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جو کہ صوبے بھر میں تیزی سے ترقیاتی کام کروا رہی ہیں، انتظامیہ کو متحرک رکھنے اور عوامی خدمت میں غفلت برتنے پر سرکاری افسران کی کھچائی کر رہی ہیں۔ صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کے پاس صوبے میں اپنے والد نواز شریف اور چچا شہباز شریف کی بطور سابق وزیر اعلیٰ زبردست کارکردگی کی مضبوط ایک لیگیسی موجود ہے، اور یہ لیگیسی صوبے کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہوگی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ صوبے میں کافی کام بھی کیے ہیں، جس کی پذیرائی ہو رہی ہے، لیکن سیانے کہتے ہیں کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دوسرا کرے، لیکن اگر آپ خود ہی اپنی تعریف کرنے لگ جائیں تو پھر سوال تو obviously اٹھتے ہیں، اور اب ایسا ہی کچھ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قومی اخبارات میں غیر معمولی اشتہاری مہم اور مختلف سرکاری منصوبوں اور پروگرامز کو مریم نواز کے نام سے منسوب کیے جانے اور ان پر مریم نواز کی تصاویر شائع کرنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کا نام تبدیل کر کے مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر ڈیسیزز کیا جا رہا ہے، اور اس فیصلے کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی کیبنٹ سے حاصل کر لی گئی ہے۔ اس معاملے سے پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پنجاب حکومت کے جو نئے مالی سال کے بجٹ میں 13 نئے منصوبوں کے نام نواز شریف اور مریم نواز کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں، جن میں سے نواز شریف صاحب کے نام پر 7 ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے نام پر 6 منصوبے رکھے گئے ہیں۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل کرنے کی جب خبر سامنے آئی تو پھر ہر طرف سے تنقید کے نشتر پنجاب حکومت پر اور وزیر اعلیٰ پر برسے۔ شدید عوامی رد عمل بھی اس پر سامنے آیا کہ کس طرح سے بابائے قوم کے نام پر کسی سیاسی رہنما کے نام کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ صحافتی حلقوں کی طرف سے بھی اس معاملے پر شدید تنقید ہوئی ہے۔ عوامی رد عمل کے بعد پنجاب حکومت نے یو ٹرن لیا اور وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام تبدیل کرنے کی جو تجویز تھی اسے مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ تجویز تو مسترد ہو گئی ہے، لیکن یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں تھا۔ اس سے پہلے پنجاب حکومت کا جب 1 سال مکمل ہوا تھا تو پاکستان کے تقریباً تمام اہم اور جو بڑے اردو اخبارات ہیں اس کے فرسٹ پیج پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کردہ منصوبوں کے متعلق خبریں اشتہاری شکل میں مریم صاحبہ کی تصاویر کے ساتھ شائع ہوئی تھی، جس کے ایک دن بعد یعنی 26 فروری کو ایک قومی اخبار میں 60 صفحات پر مشتمل خصوصی ضمیمہ بھی شائع ہوا تھا۔ 2 مہینے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں جو ٹیسٹ فارمز پر وزیر اعلیٰ کی تصویر بطور واٹر مارک موجود ہے، مجھے لگا کہ شاید سوشل میڈیا پر کیا گیا کوئی مذاق ہے یا پھر کس قسم کا کوئی پروپیگنڈا ہے، لیکن یہ خبر درست ثابت ہوئی جب پتہ چلا کہ کچھ سرکاری اسپتال واقعی سی ٹی اسکین کے فارمز پر وزیر اعلیٰ کی تصویر کے واٹر مارک والا درخواست فارم استعمال کر رہے ہیں، اور اب پنجاب کے 2500 دیہی بنیادی صحت مراکز کو اپ ڈیٹ کر کے ان کا جو نام ہے وہ مریم نواز ہیلتھ کلینک رکھا گیا ہے۔ محرم الحرام کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے جو قائم کیے گئے کیمپس ہیں اس پر بھی وزیر اعلیٰ کی تصاویر لگوائی گئی ہیں۔ رمضان راشن بیگز تک پر وزیر اعلیٰ کی تصاویر لگائی گئی ہیں، جس پر مخالفین تنقید کرتے ہیں، نمود و نمائش قرار دیتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کے جو حامی ہیں وہ اسے کارکردگی دکھانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بطور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کریڈٹ ان کا بنتا ہے۔ ان کی کارکردگی اور ان کا متحرک ہونا یہ بھی ایبسلیوٹلی سب کو دکھائی دے رہا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ اس طرح کی جو غیر ضروری تشہیر ہوتی ہے آپ کے اچھے کاموں کو بھی متنازع بنا دیتی ہے، اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے۔ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ جس نے کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہو نا تو اس کا نام بنا تشہیر کا ہی اونچا ہوتا ہے اور وہ عوام کے دلوں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اب اسی ذرا موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ انتہائی معزز مہمانوں میں آج مجھے اسٹوڈیو میں سینیٹر عفنان صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا اہم چہرہ ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام سے میرے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کریں گے۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں بہت شکر گزار ہوں۔ آغاز ہم نے کیا جس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، جس پر بات بھی ہو رہی ہے، تو سر کام ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہے کہ مریم صاحبہ کس طرح سے ایکٹیو ہیں، کس طرح سے وہ کام کریں گے، وہ چاہے بارش ہو، چاہے یہ پاک پتن کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات، دیگر معاملات۔ اس طرح کی تشہیر جو ہو رہی ہے اس کے مشورے مریم صاحبہ کو کوئی دے رہا ہوتا ہے یا یہ وہ خود سوچ رہی ہوتی ہیں؟ کون کروا رہا ہے ان سے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ پنجاب حکومت دے چکی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک ایکسٹینشن تھی اس پروجیکٹ کی جس کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز رکھا گیا تھا۔
جو جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اس کا نام چینج نہیں کیا گیا تھا. تو لیکن وہ ظاہر ہے وہ پک اپ ہو گئی بات, پھر وہ سوشل میڈیا پہ چلی گئی, پھر وہ لوگ جو ایکچوئل بات تھی اس سے لوگ ہٹ گئے اور وہ پھر اس کے اوپر بات ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو یہ سارا معاملہ تھا. اور دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے اچھے کام کرنے چاہیے, اور لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے کام کی تشہیر کریں, بالخصوص اگر آپ نے ظاہر عوام سے ووٹ لینے ہیں, اگر عوام کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کام کیا تو آپ کو کیوں ووٹ دیں گے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مطلب کہ ذاتی اس کے اوپر آتا ہے. یہ تو ظاہر ہماری پارٹی کی ایک اسٹریٹجی ہے. اگر ہم تو دیکھیں کام کرتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں نا, ادھر تو کوئی کام کیے بغیر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جس فیملی کی ویسے اتنی بڑی لیگیسی ہو, مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر اس طرح کی ضرورتیں پڑتی ہیں کہ آپ کو سی ٹی اسکین کی رپورٹ آ رہی ہے تو اس میں بھی وزیر اعلیٰ کی تصویر موجود ہے واٹر مارک کی صورت میں. یہ سی ٹی اسکین والی تو ظاہر مجھے نہیں معلوم, لیکن جو آپ نے جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بات کی تھی وہ میں نے چیک کر بھی لیا, تو اس کی میں نے آپ کو کلیریفیکیشن دے دی ہے. اور میڈم کو میم چیف منسٹر کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی تشہیر کرنے کی. لیکن دیکھیں ہمیں بطور ایک پارٹی ظاہر ہے اگر ہم نے کل کو الیکشن میں جانا ہے تو ہمیں عوام کو جو ہم نے اچھے کام کیے ہیں اگر ہم ان کو پروجیکٹ نہیں کریں گے تو وہ کل کو ہم سے پوچھیں گے تو صحیح نہ کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. تو اس سلسلے میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اس کے لیے سر آپ تمام لوگ موجود ہیں. جیسے ہم پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں کون کون سے اچھے پروجیکٹ ہیں, تو ان کے پاس کوئی لسٹ نہیں ہوتی ہے, نہیں ملتی ہے. لیکن جب ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ بتا سکتے ہیں. لیکن اس طرح سے سی ٹی اسکین کے اوپر اس کی رپورٹس کے اوپر پکچرز آ جانا, یا پھر جو بنیادی ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کے نام تبدیل کر دینا, یا رمضان کے جو پیکیجز ہوتے ہیں اس کے اوپر تصاویر آ جانا, وہ آپ ویسے سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے؟ یہ تشہیر کا انداز جو ہے وہ درست بھی ہے؟ دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ تشہیر کرنے میں ایک ہوتا ہے کام کرنا, ایک ہوتا ہے کام کی ویزیبلٹی مارکیٹنگ. کیونکہ وہ ویزیبلٹی کرنا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ادروائز لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو اس حد تک تو میرا خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ یہ ایک قابل بحث بات ہے کہ وہ اسکین پہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ قابل بحث بات ہے. لیکن ادر دین دیٹ میں نہیں خیال اس کے اوپر کلیریفیکیشن پنجاب گورنمنٹ دے چکی ہے. اس کے دو موضوع نکلتے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایکٹیو ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, لیکن دوسری طرف جو تشہیر ہے اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. شاہد صاحب ایک طرف آپ کی جماعت جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے اس چیز پر. کبھی راشن بیگز جو ہیں اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, کبھی سی ٹی اسکینس کے اوپر تنقید ہوتی ہے. ابھی یہ جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نام تبدیل کرنے کی بات آئی تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیو وزیر اعلیٰ تو ہیں, کام کرتی ہوئی تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں, یہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ کرنداز کہ اگر آپ کوئی پروگرام رکھ لیں کہ جس میں ہم تحریک انصاف کے دور حکومت کی چیزوں کے اوپر یا جو ہم نے انیشیٹ کیے چیزیں اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر لیں, جی ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. لیکن مسئلہ میڈیا کا ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں ہے کہ وہ اگر کوئی ہمارے دور حکومت میں کوئی اچھی چیز ہوئی تو وہ دکھا نہیں سکتے. نمبر فرسٹ دیکھیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جب آپ کے ایکشنز ایسے ہوں, دیکھیں تحریک انصاف اور باقی جماعتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ ہم جب ہمارے دور حکومت میں یا ہم جو چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ جی نظام جو ہے وہ بہتر ہو, نظام میں تبدیلی ہو. جب آپ نظام تبدیل کریں گے تو پھر آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ عوامی فلاح بہبود کے کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اشتہار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, جس کی میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. دیکھیں ہم نے ہمارے دور حکومت میں احساس پروگرام شروع ہوا, اس کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی عمران خان صاحب کی تصویر نہیں تھی. اگر اس کے اوپر کوئی تصویر تھی تو کسی مسکین کی, کسی غریب کی جو بینیفیشری تھی اس پورے احساس پروگرام کے. اسی طرح اگر آپ صحت کارڈ اشتہار جاری ہوا تھا, شاید صاحب آپ بھول رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی میری یادداشت اچھی ہے سر. آپ لوگوں کا اشتہار جاری ہوا تھا لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہم مصروف تھے. اب وہ کہاں مصروف تھے یہ نہیں بتایا تھا آپ نے, لیکن اشتہار آپ کا بھی جاری ہوا تھا اور وہ 100 دن والا بھی ہوا تھا. آپ ایسا کر دیکھیں, جو اگر ایک مین ہمارا کوئی ایجنڈا ہو یا کوئی جو ہمارے 100 دن کے ہم نے ٹارگٹس دیے تھے ریفارمز کے حوالے سے, اداروں میں جو خسارے تھے اس کو نکالنے کے حوالے سے, دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ تمام حکومتیں کرتی ہے, ہماری حکومت بھی کرتی ہے. میں ایسا نہیں کہتا, میں انکار نہیں کرتا کہ جی نہیں کرتے. لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ خود سے اتنے امپریس ہو کہ آپ صبح اٹھتے سب سے پہلے اخبار میں اپنے ایک تصویر دیکھیں, دوسرے پیج پہ بھی دیکھیں, تیسری پیج پہ بھی دیکھیں, چوتھی پیج پہ بھی دیکھیں. مطلب آپ پورے اخبار میں ایک چیز دیکھنا چاہتی ہے اور وہ اپنی تصویر ہے.
देखिए जब आप कोई भी अच्छा काम हो जो आवाम की फलाह के लिए हो, बहबूद के लिए हो, आप बिल्कुल उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 40-50 अरब रुपए जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाएं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैं एग्जांपल देता हूं। जी जी साहब, एक तो आपने दो बातें की, एक एग्जांपल देता हूं, चले आप कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ आपको, आप ऐसा करें कि जो अभी बड़ी ईद के ऊपर इन्होंने जो सफाई के ऊपर 40 अरब रुपए लगाए हैं सिर्फ ईद में, उनकी आप डिटेल्स निकाल लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 40 अरब रुपए सिर्फ ईद की सफाई के ऊपर लगे। आप वो निजाम क्यों नहीं बनाते? आप उन टीएमएस को आपने क्योंकि सर एक शिकवा किया क्यों नहीं करते? हमारे दौरे हुकूमत का रख लें, कुछ आपकी सफाई सेगमेंट कर रख लें सकें, और उसके ऊपर बात कर लें। तो सर मैं आपको शिकवा अभी के अभी दूर कर देती हूँ ना, आप मुझे सर अपने दौरे हुकूमत में 5 यूनिवर्सिटियां और 5 हॉस्पिटल्स के नाम बता दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। अच्छा, मैं आपको, अगर आप मुझसे खैबर पख्तूनख्वा की पूछेंगे, आप किसी से भी जाके पूछ ले कि पेशावर में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था हैदराबाद में हमारे दौरे हुकूमत में बना, आप LRH KTH जो 2 हमारे या HMC ये 4 हमारे बड़े हॉस्पिटल नाम बता दें जाए सर ताकि हम बड़ा बड़ा करके चलाएंगे। ये PTI के दौरे हुकूमत की कारकर्दगी है जो पता नहीं कहां छुपी रही थी। हैदराबाद नाम बताएं। आप सुने ना, आप देखिए एक होता है बिल्डिंग बनाना, अगर मैं 150 बिल्डिंग बना दूं उसमें सहूलियात ना हो तो मैंने उस बिल्डिंग का क्या करना है जिसके ऊपर इसने मरियम नवाज का नाम लिखा है? ये उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। जितने भी तख्तियां लगा रहे पंजाब गवर्नमेंट इस टाइम, ये तमाम की तमाम स्कीमें जो थी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुई थी। अगर देखिए मैं आपको एक चीज वादे कर दूं, हमारी जो हमारा मैनिफेस्टो था या जो हम अपने दौरे हुकूमत में करना चाह रहे थे वो ये कि हम निजाम की बेहतरी के लिए, देखिए हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स आप चले जाएं, पेशावर में किसी से भी जाके पूछ ले, मुझसे ना पूछे, कैमरा ले जाएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले इस हॉस्पिटल की क्या पोजीशन थी, अब क्या सर? वो जो एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप, और वो जो आप उसमें चले जाएं, घर देने की बात की थी आपने और साथ साथ नौकरियां देने की बात की थी, तो आपके दौरे हुकूमत में ही और दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद भी जो फलाई इदारे थे उन्होंने बताया था कि वो हमारे प्रोजेक्ट थे जिसके ऊपर तशहीर की गई थी, जिस पर खान साहब की तस्वीर लगाई गई थी। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, कामरान मुफ्ती साहब हैं। जी जी मुझे इजाजत दीजिएगा, इसके ऊपर भी कर लेंगे जी। 50 लाख हमने सरकारी लोगों का नहीं कहा था, हमने अपॉर्चुनिटीज का कहा था। देखिए कोविड के बावजूद आपकी इंडस्ट्री चल रही थी, आपके 50 लाख जो घर थे वो बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी टॉप की थी, फैसलाबाद इंडस्ट्री आपकी चल रही थी, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा था। 28-30 लाख लोग कर्जा फराहम करने वाले मेरे प्रोग्राम में हर साल रमजान में आते हैं और वो हर साल आके बताते हैं कि वो उनका प्रोजेक्ट था, वो कर्जा फराहम कर रहे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने अपनी तशहीर कर दी थी। तो वो जो 50 लाख घर की आप बात करें उसमें से भी कुछ घरों की जिनकी अनाउंसमेंट हुई थी। कामरान साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, एक काउंटर करना चाह रही हूँ साहब, मैं उनका काउंटर लेकर आ रही हूँ। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1990 में शुरू हुआ था और 1992 में कंप्लीट हुआ था, मैंने अभी चेक कर लिया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। ठीक है सर, मैं आऊंगी शायद साहब, आप इस पे आंसर कीजिएगा। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो तशहीर हो रही है, मैंने जैसे कि आगाज में भी कहा कि इसके 2 एंगल्स हैं, एक तरफ काम भी हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ तशहीर हो रही है और तशहीर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस तरह की तशहीर को, और खास तौर पे जो हेल्थ क्लिनिक है उनको वजीर आला का नाम दे देना, इस फैसले को आप समझते हैं सही है? ये जजमेंट की वायलेशन हो रही है। डॉक्टर साहब से मेरा ख्याल है, मेरा पहले भी डिस्कस हुआ है, शायद मुझे याद पड़ता है, ये कोयटा की जुरिसडिक्शन का बलूचिस्तान हाई कोर्ट का केस है। काजी फायज उसमें जज थे, एक दूसरे जज का नाम मुझे याद नहीं है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक पार्क का नाम या कोई किसी मंसूबे का नाम जना इनके नाम पे रखा था और वो चैलेंज हुआ था। उन्होंने कहा किसी जिंदा आदमी के नाम पे कोई चीज़, कोई सरकारी जो है वो नहीं रखा जा सकता। वो जजमेंट मेरा ख्याल है फील्ड होल्ड कर रही है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट से सेटिसाइड नहीं हुई, रिवर्स नहीं हुई। तो लॉ ऑफ द लैंड है, और किसी जिंदा आदमी के इसके पीछे लॉजिक ये थी कि अगर फर्ज कर लीजिए कि मैं आज तक अच्छा आदमी हूँ, मगर कल 6 तारीख में कल खुदा न खास्ता मुझसे कोई ऐसी जुर्म सरजद हो जाता है जिसके नतीजे में जो है ना मुझे अच्छा लोग याद नहीं करते, मगर नाम तो जनादारों का आपने रख दिया मेरे नाम से, तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गलत है, दुरुस्त नहीं है। और इसके साथ एक और चीज़ जो दुरुस्त नहीं है, जिसको ठीक किया जाना ज़रूरी है,
میں اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کر رہا ہوں تو ساتھ میرے والد محترم کی، وہ بہت اچھے آدمی ہوں گے، مجھ سے زیادہ نیک آدمی ہوں گے، مگر میرے والد محترم کی تصویر لگا دی جائے، ان کا بھی نام لکھ دیا جائے، تو ممکن ہے کہ میں اپنے والد سے زیادہ محبت بھی کرتا ہوں، مگر یہ بھی غیر مناسب ہے، اس کا بھی کوئی اس کے ساتھ بھی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور یہ معاملہ اس حد تک گیا ہے کہ ریڈی والوں تک کو جو ہے نا 2 تصویریں جو ہے لگانے کا کہا جاتا ہے وہاں پنجاب میں۔ سر آپ عدالت کا حوالہ دے رہے ہیں کامران صاحب، ابھی حالیہ دنوں میں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے جس میں کسی بھی پروجیکٹ کے نام تبدیل کرنے کی رسپانسبلٹی جو اختیار ہے وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس لے لیا ہے سر اس بل کے ذریعے۔ درست نہیں کیا، یہ سارا کچھ اپنے ناموں پہ کر لینا اور پھر اپنے نام کے اس پہ اسٹیمپ لگا دینا، پھر جب دوسرے آئیں گے وہ بھی یہی کریں گے، تو یہ اس طرح سے نہ کیا جائے، بڑے لوگوں کی طرح جو ہے وہ بڑے کام کیے جائیں اور پھر تاریخ خود بولے گی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا خاندان ہمیشہ جو ہے حکومتوں میں رہے اور یا حکومتیں کرے، یہ کل اس کے بعد جب گزر جائے گا تاریخ بتائے گی کہ کس نے کیا کیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔